لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. دوستو، آج کی یہ آیت بہت زبردست ہے. اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بہت اہم ہے، ہمارے لیے بہت ضروری ہے، لہٰذا اینڈ تک یہ ویڈیو دیکھیے گا اور غور سے سمجھیے گا. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 ہے. لا تنالو، تم ہرگز نہ پہنچو گے، البر نیکی کو، حتیٰ جب تک، تنفقو تم خرچ کرو، مما اس سے جو، تحبون تم محبت رکھتے ہو، یعنی جس چیز سے تم محبت رکھتے ہو اس کو خرچ نہ کر دو، اس وقت تک تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے. وما اور جو، تنفقو تم خرچ کرو گے، من شیئن، من معنی سے شیئن کوئی چیز، فإنا تو بے شک، اللہ بھی اس کو علیم جاننے والا ہے. اس کا با محاورہ ترجمہ کیا ہے؟ ہرگز نہ پاؤ گے تم بھلائی کو یہاں تک کہ خرچ کرو اس چیز میں سے جس سے تم محبت رکھتے ہو، اور جب وہی چیز خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے. دوستو، اس آیت کریمہ کی بہت بہترین اس کی تفسیر ہے اور ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ یہاں پر اس آیت کریمہ میں یہ ترغیب دی ہے کہ خیر کامل تمہیں نہیں مل سکتی، خیر کامل یعنی مکمل خیر تمہیں نہیں مل سکتی جب تک کہ اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کر دو، اللہ کے لیے قربان نہ کر دو. اب جب یہ والی آیت تلاوت کی گئی تھی تو بڑے بڑے صحابہ کرام نے اپنی بہت پسندیدہ چیزوں کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا. حضرت ابو طلحہ کے بارے میں مشہور واقعہ ہے کہ ان کا ایک باغ تھا جس میں کنواں تھا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی وہاں پر جا کر تشریف فرماتے تھے اور وہاں کا پانی پیتے تھے. حضرت ابو طلحہ نے کہا کہ پیغمبر مجھے صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ باغ اور یہ کنواں بہت زیادہ پیارا ہے تو میں اس کو صدقہ کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنی مرضی سے اسے کر دیجئے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اسے اپنے اقربا یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں پر تقسیم کر دیجئے. اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک باندی پسند تھی، وہ ان کو بہت زیادہ محبوب تھی، تو انہوں نے اس کو بھی آزاد کر دیا تھا اس آیت کو سننے کے بعد. اسی طرح ہر صحابی نے اپنی پسندیدہ چیزوں کو اس آیت کی تلاوت سننے کے بعد اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا شروع کر دیا. اچھا، ہم لوگ کیا ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں کوئی کھانا بنتا ہے، کوئی اچھا کھانا آ جاتا ہے، تو جب ہمیں اس کھانے کے سڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ کھانا خراب ہونے والا ہے اگر پڑا رہا، تو پھر ہم جو ہے باہر اغوانی یا غریب لوگوں میں یا مانگنے والوں کو بھجوا دیتے ہیں یا پڑوس میں تقسیم کروا دیتے ہیں. ہم اس لیے تقسیم نہیں کرتے کہ ثواب ملے گا، کوئی ہمارا کھانا کھائے گا. کوئی بھوکے کو کھانا کھلانا حدیث کا مفہوم ہے کہ اس پر جنت ملتی ہے، لیکن ہم کبھی یہ سوچ رکھ کر کسی کو کھانا نہیں کھلاتے. آج کل جو کھانا کھلایا جا رہا ہے، کسی کے گھر میں زیادہ کھانا بن گیا یا کوئی دیگ وغیرہ آ گئی تو ہم تقسیم اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اگر ہم نے تقسیم نہیں کیا تو یہ کھانا پڑے پڑے سڑ جائے گا، تو لہٰذا سڑنے سے بہتر ہے کہ کسی کے پیٹ میں چلا جائے. کوئی اغوانی گزرتا ہے تو ہم اس اغوانی کو وہ کھانا دے دیتے ہیں. تو یہ چیز نہیں ہے. اصل چیز کیا ہے
اصل اپنی محبوب ترین چیز، بھائی آپ کھانا بناؤ، آپ کو پتہ کھانا بہت زبردست ہے، تو پھر آپ جو ہے اللہ کی راہ میں وہ کھانا بھوکے کو کھلائیں۔ اسی طرح آپ کے پاس پیسے کم ہیں تو کم پیسوں جب ہوتے ہیں تو انسان اپنے پیسوں سے زیادہ اس کو محبت ہوتی ہے، تو کم پیسے ہونے کے باوجود انسان اللہ کی راہ میں کچھ دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو وہ پھر کامل درجے کی خیر پاتا ہے۔ تو ہر وہ چیز جس سے انسان کو محبت ہے وہ اگر اللہ کی راہ میں دے گا تو پھر وہ کامل درجے کی خیر پائے گا۔ اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کی راہ میں دینا چاہیے، پسندیدہ چیزوں کو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 262، یہ شاید کچھ ایسی آیت تھی، اس کے اندر کیا آتا کہ اللہ نے یہی کہا تھا کہ خراب اور بیکار قسم کی چیزوں کو نہ دو بلکہ اچھی چیزوں کو دو، اور یہاں پر یہ ہے کہ کامل خیر تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ اور محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں نہ دے دو۔ تو اس آیت کریمہ سے ہم سب کو یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں ہمیشہ اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز دینی چاہیے۔ آج کے دور میں ہر انسان کو پیسوں سے زیادہ محبت ہے، تو کم پیسے ہوں یا زیادہ پیسے ہوں اللہ کی راہ میں وہ پیسے دینے چاہیے۔ کم پیسے ہوں گے، پیسوں سے محبت زیادہ ہوگی، تو جب آپ وہ پیسے اللہ کی خوشنودی کے لیے دیں گے تو پھر آپ کو کامل درجے کی خیر ملے گی، اللہ آپ سے راضی ہوگا، جنت آپ کو ملے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔